السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ وعلیکم الحمدللہ، چلے السلام ہم لوگ ورحمۃ شروع اللہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا ایک نیا لیسن ہے ہمارا انشاءاللہ۔ اس سے پہلہ آپ کو مرکب توصیفی کے بارے میں تھوڑا پوچھ لیتا ہوں۔ مرکب توصیفی آپ کو کلیئر ہو گیا نا ماشاءاللہ؟ تو ابھی کیا ہے کہ مرکب توصیفی کو اور اگر مرکب اضافی کے ساتھ میں کیا جائے تو زیادہ کلیئر ہوتا ہے۔ مرکب اضافی کے ساتھ میں مرکب توصیفی زیادہ کلیئر ہوگا ماشاءاللہ۔ تو ہم لوگ آج انشاءاللہ مرکب اضافی کو پڑھتے۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ تو مرکب جو ہے ہمارا بیسک مرکب کیا ہوتا ہے؟ دو ورڈ کا کمپاؤنڈ، کسی بھی دو الفاظ کو مل کے جو مرکب بنتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں، اور جس سے ہم کو ایک بات ایکچولی کنوے کرنی ہوتی ہے جو کسی ایک مفرد ورڈ سے کنوے نہیں ہوتا۔ ایک سے زیادہ ورڈ سے جو بات کنوے ہوتی ہے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ نے اگزامپل دیکھا تھا مرکب جار کا، اگر کرنا ہے ٹیبل پر، تو اگر ٹیبل پر اگر آپ کو بولنا ہے، یا ڈراور میں، یا کبٹ میں، یا مدرسے کی طرف، یہ سارے ورڈ یوز کرنے تو ہم کو مرکب جاری کرنا پڑا استعمال ہوتا ہے، جس میں مرکب کے جار کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اسم کے ساتھ، الا، من، الا، یہ سارے الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، مرکب جاری کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا مرکب توصیفی، جس میں کسی بھی اسم کی صفت بتائی جاتی ہے، اسم کی صفت بتائی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی کہتے ہیں، جس میں کسی کی صفت بتائی جائے۔ اور اکثر ہم ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی صفت یا کسی چیز کی صفت بتا کے بات پوری کرنے کی کوشش کرتے، بات کو اور ایکسپینڈ کرتے، ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کلیئر کٹ بتایا جاتا ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کریں، اس کی صفت کیا ہے۔ جیسے گھر میں کون ہے، یا مسجد میں کون، تو مسجد میں امام ہے، تو مسجد میں اگر بولنا ہے امام ہے تو مسجد میں ہمارے امام ہے، اگر آپ کو ایسا بولنا ہے، مسجد کے امام ہے ایسا اگر آپ کو بولنا ہے، تو کیا ہوگا؟ مسجد کے امام ایک مرکب بن جاتا ہے۔ تو یہ مرکب اضافی بنتا ہے نا؟ یا کوئی انسان، مسجد میں کوئی اونچا انسان ہے یا کوئی نیک انسان ہے، اگر آپ نے کہا مسجد میں کوئی نیک انسان ہے، تو نیک انسان کیا بن جائے گا آپ کا؟ نیک انسان بن جائے گا آپ کا مرکب توصیفی بن جائے گا۔ اسی طرح سے آج ہم کیا دیکھیں گے؟ مرکب اضافی کو دیکھیں گے، مرکب اضافی کس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ مرکب اضافی کی دو پارٹس ہیں، مرکب اضافی کے دو پارٹس ہیں۔ یہاں جیسے مرکب توصیفی کے بھی دو پارٹس ہیں، کون سے تھے؟ موصوف اور صفت تھی، دو پارٹس سے مرکب توصیفی کے۔ سیم مرکب اضافی کے بھی دو پارٹ ہے، اور مرکب اضافی کے دو پارٹ کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مضاف اور دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے مضاف اور دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے یہاں پہ جو مرکب ہے، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے، یہ جو حصہ لکھا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے، یہ ہے آپ کا کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ۔ یہ دیکھیے، یہ سامنے یہ ہمارا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ ہو گیا آپ کا مضاف اور مضاف الیہ۔ مرکب اضافی دو کا کمبینیشن ہے، مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے۔ ایک ہوتا ہے مضاف اور دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ۔ اب مضاف کس کو کہتے ہیں، مضاف الیہ کہتے ہیں، اس میں ایکسپلینیشنز لکھے ہوئے، بٹ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ مضاف اور مضاف الیہ جو مرکب اضافی ہے وہ ایکچولی ہے کیا؟ مرکب اضافی کوئی ناؤن کسی اور ناؤن کا حصہ ہو یا اس کے ریلیشن میں ہو، کوئی ناؤن کسی اور ناؤن کا حصہ ہو یا وہ ریلیشن میں ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یہ بتانا ہو کہ یہ ناؤن اس ناؤن کا حصہ ہے، یہ ایک پرٹیکولر ناؤن دوسرے ناؤن کی ملکیت میں ہے، تو اس کو کہیں گے مرکب اضافی، کہیں گے مرکب اضافی کہیں گے۔ جیسا اگر بولنا ہے کہ بک کا کور، بک کا کور، تو کور آپ کے پاس ہے، تو کور کس کا ہے؟ تو کور بک کا ہے۔ یہ آپ کو کہنا ہے پین کا کور، پین کا کور، تو پین کا کور، وہ کور کس کا پارٹ ہے، کس کا حصہ ہے؟
کس کی ملکیت ہے؟ تو پین کی ملکیت ہے، وہ کور پین کی ملکیت ہے۔ تو یہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ کا کی جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، کا کی کے کو، یہ جو استعمال ہوتا ہے اردو میں، جس سے ہم کسی کا ریلیشن بتاتے ہیں، کبھی کسی کا حصہ بتاتے، کسی کو کسی سے نسبت دیتے، یا کسی کو کسی کا حصہ ہوتا ہے تو حصہ بتاتے کہ یہ اس کا حصہ ہے۔ تو اردو میں ہم ورڈ کون سے یوز کرتے؟ کا کی کو۔ تو جو بھی دو حرف کے بیچ میں، دو الفاظ کے بیچ میں، دو نام کے بیچ میں اگر یہ ورڈ آ جاتے، گھر کا دروازہ، انسان کا ہاتھ، انسان کی آنکھیں، یا لڑکی کا بیگ، لڑکی کی ڈریس، یا لڑکے کا شرٹ، تو یہ جو کا کی ہے، اسی کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ اور انگلش میں اسی کو آف کہتے ہیں، آف استعمال ہوتا ہے، ڈور آف دی ہاؤس استعمال کرتے ہیں، یا گرلس ڈریس استعمال کریں گے، یا بوائز شرٹ استعمال کریں گے۔ تو یہ بوائز شرٹ یا گرلس ڈریس یا اپوسٹروفی ایس اور آف، یہ جو دو استعمال کرتے ہیں، ان دونوں کا کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں کے استعمال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یہ دو کے استعمال کو مرکب اضافی کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ کا کی، یہ ورڈ جو اردو میں ہے، کا کی، اور یہ جو ورڈ اردو میں آتے ہیں اس کو مرکب اضافی کہیں گے، یا انگلش میں جو ہے آف اور اپوسٹروفی ایس جو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ مرکب اضافی کہیں گے۔ تو مرکب اضافی میں ہم نسبت دیتے، کسی کو کسی ناؤن کی نسبت دیتے۔ میرے پاس ایک اسکرین ہے، میں آپ کو اسکرین بتاتا ہوں، دیکھیے یہ اسکرین کو آپ دیکھیے۔ اب اسکرین میں دروازہ ہے، گھر ہے، اور گھر کا دروازہ کہا گیا، کیا کہا گیا؟ گھر کا دروازہ۔ تو گھر کا دروازہ، تو کا آ گیا، انگلش میں لکھا ہے ڈور آف دی ہاؤس، تو آف لکھا ہوا ہے۔ نیچے وہی ایگزامپل، نیچے یہاں پہ یہی ایگزامپل آپ دیکھیے، نیچے 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 یہی ایگزامپل، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نیچے حصہ ہے، آپ اس کو دیکھیے، تو یہ نیچے والا حصے میں انسان کا ہاتھ، یہاں پہ دیا کہ انسان ہے اور انسان کا ہاتھ دکھایا گیا ہے۔ تو یہ انسان کا اس میں بھی لکھا ہوا ہے، ہینڈ آف دا مین، مینس ہینڈ بھی بول سکتے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے، مینس ہینڈ لکھ سکتے ہم لوگ انگلش میں، ٹھیک ہے؟ اس کو ایسے لکھیں مینس، یہ جو اپوسٹروفی ایس ہے مینس ہینڈ، اوکے، یہ بھی لکھا گیا ہے۔ تو یہ بھی اپوسٹروفی ایس جو ہے، یہ بھی متا دی ہے کہ یہ مرکب اضافی کو ظاہر کرتا ہے، یہ بتاتا ہے مرکب اضافی ہے، مطلب آدمی کا ہاتھ، یہ دو ورڈ ہے، دو ناؤن ہے، آدمی اور ہاتھ، ان کے بیچ میں جو جوڑنے والا حرف ہے وہ کا ہے، کی ہے، یا انگلش میں آف ہے، یا اپوسٹروفی ایس ہے، اس سے جو جڑتے ورڈ ہے اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ پوزیسو ناؤن بھی کہتے ہیں اس کو، ناؤن آف پوزیشنز کہتے ہیں اس کو، یا کمپاؤنڈ آف پوزیشنز کہتے ہیں، کہ ایک سے کسی دوسرے کی ملکیت میں ہونا۔ بٹ یہ ضروری صرف مالک ہونا یا کسی کی ملکیت میں اور کسی بلانگنگ میں ہونا یہی نہیں ہے، بلکہ کسی کو کسی سے نسبت بھی دینا، کسی سے کس کا ریلیشن بتانا، یہ بھی مرکب اضافی میں آتا ہے۔ جیسے یہاں پہ دو چیزیں، آپ اللہ کا بندہ بھی بول سکتے ہو، یا اللہ کا بندہ، یا بندے کا رب بھی بول سکتے ہیں، یا بندے کا اللہ بھی بول سکتے ہو، دونوں صحیح ہے۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ یہ بھی صحیح ہے، یا بندے کا رب بھی صحیح ہے، بندے کا اللہ بھی صحیح ہے، ریورس بھی کر سکتے ہیں اس کو، مطلب وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے وہ ریلیشن۔ ویسا ہی شوہر کی بیوی، تو شوہر سے آپ کو نسبت دی گئی، بیوی کو نسبت دی گئی شوہر سے، کہ بیوی کس کی ہے؟ تو شوہر کی ہے۔ اس کو الٹا بھی کر سکتے ہیں، بیوی کا شوہر، شوہر کس کا ہے؟ تو بیوی کا ہے۔ تو اس طرح کی جو نسبت ہے اور جو ریلیشنز بھی بتائے جاتے ہیں، یا کسی چیز کا کسی کا حصہ ہونا بتایا جاتا ہے، یا کسی کی بلانگنگ میں ہونا بتایا جاتا ہے، کسی کی ملکیت میں ہونا بتایا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں مرکب اضافی، اسی کو کہیں گے مرکب اضافی، اور اسی کو اور اس میں ایک بات دھیان میں رکھنے والی، اس میں دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف اور دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ۔ اب اس کی طرف آتے ہیں ہم لوگ، مضاف اور مضاف الیہ کی طرف آتے ہیں، اور دونوں بھی جو ہوتے ہیں وہ دونوں بھی ناؤن رہتے، یاد رکھنا دونوں بھی اسم ہو گئے، کیونکہ کوئی کسی کا حصہ ہوگا تو دونوں بھی ناؤن ہو گئے نا، دونوں بھی اسم ہو گئے۔ تو یہ آپ دھیان میں رکھیے کہ وہ اسم ہوگا اور ایک اسم دوسرے اسم کی ملکیت میں ہوگا، تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ضروری، کہ ایک اسم دوسرے اسم کی ملکیت میں ہوگا، یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو مضاف الیہ کی طرف جاتا ہوں۔ اب مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف وہ ہے
سمجھے؟ جو کسی کا حصہ ہو. ابھی ہاتھ ہے اور آدمی ہے، آپ نے دیکھا ادھر ہاتھ ہے اور آدمی ہے. اب ہاتھ اور آدمی تو دو دو اسم ہے، ایک ہاتھ ایک آدمی. تو اگر میں یہ کہوں آدمی کا ہاتھ تو غلط ہوگا، کہ صحیح ہوگا؟ صحیح ہوگا، آدمی کا ہاتھ. لیکن ہاتھ کا آدمی تو اس طرح غلط لگے گا، ہاتھ کا آدمی. تو ہاتھ جو کس کے ملکیت میں ہے، کس کے پوزیشن میں؟ وہ آدمی کے پوزیشن میں ہے. تو اتنا درک میں کہ آدمی کے پوزیشن میں ہاتھ ہے، تو ہاتھ کو اون کر رہا ہے آدمی. تو یہ ہاتھ جس کو اون کیا جا رہا ہے، جو کسی کی ملکیت میں ہے، وہ بن جاتا ہے مضاف. وہ بن جائے گا آپ کا مضاف. اور جو اس کا مالک ہے، جس کی ملکیت میں وہ ہے، وہ بن جائے گا مضاف الیہ. اوپر بھی دیکھو، گھر کا دروازہ، دروازہ ہے اور گھر ہے. دروازہ گھر کی ملکیت میں، گھر کی پوزیشن میں، گھر کا حصہ ہے. تو وہ دروازہ جو کسی کا حصہ ہے، وہ بنے گا مضاف. اور جو اس کا اونر ہے، جس کی ملکیت میں وہ ہے، جس کی پوزیشن میں وہ ہے، وہ بن جائے گا مضاف الیہ. یہاں پہ ایسا ہی ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ بھی اگر ہم لوگ یہ بولتے ہیں رب کا بندہ، ہم نے نسبت کس کو کس سے دے رہے؟ رب کا بندہ. اب بندے کو ہم لوگ بتا رہے کہ بندہ کس کا ہے؟ رب کا ہے، یا رب بندے کا رب. تو یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنی ہے کہ کون کس کی ملکیت میں، کون کسی سے ریلیشن میں ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاف اور تو یہاں پہ بندہ بنے گا مضاف اور رب بنے گا مضاف الیہ. کیونکہ بندے کو نسبت کس سے دی جا رہی ہے؟ رب سے دی جا رہی ہے. ریلیشن کس سے بتایا جا رہا ہے؟ رب سے بتایا جا رہا ہے. تو بندہ یہاں پہ بنے گا مضاف، اور جس سے اس کا ریلیشن بتایا جا رہا ہے اس کو رب کہیں گے، اپنا اس کو مضاف الیہ کہیں گے. یہاں پہ بھی شوہر، نیچے دیکھیں شوہر سے، شوہر کی بیوی، تو بیوی کو شوہر سے نسبت دی جا رہی ہے، بیوی کا ریلیشن شوہر سے بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ بیوی ہوگی مضاف اور شوہر ہوگا مضاف الیہ. لیکن اپوزٹ میں اگر الٹا بول دیتے ہیں، ہم اپوزٹ میں بول دیتے ہیں کہ بیوی کا شوہر، بیوی سے ابھی اپنے شوہر کو نسبت بیوی سے دی جا رہی ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ شوہر مضاف ہوگا اور بیوی مضاف الیہ ہوئے گی. تو ہم دیکھنا ہے کہ ہم کو کس سے کس کا ریلیشن دیا جا رہا ہے. جو ریلیشن جس سے دیا جا رہا ہے اس کو ہم کہیں گے مضاف اور مضاف الیہ کہیں گے. تو مضاف، ابھی پھر دیکھیے، مضاف وہ ہے جس کو جو کسی کا حصہ ہو سکتا ہے یا اس کا ریلیشن کسی سے بتایا جائے. مضاف وہ ہے جو کسی کا حصہ ہو، کسی کی ملکیت میں ہو، یا اس کا ریلیشن کسی سے بتایا جائے، اس کی نسبت کسی سے کی جائے، تو وہ مضاف ہوتا ہے. اور مضاف الیہ جو مالک ہو، جس کے پوزیشن میں وہ مضاف ہے، یا جس سے اس کا ریلیشن ہے، وہ مضاف الیہ ہو سکتا ہے. تو یہ دو پارٹ ہو گئے، مضاف اور مضاف الیہ. یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کا حصہ ہے. دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے مضاف اور مضاف الیہ، یہ دو چیزیں، مضاف اور مضاف الیہ. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا اس اسکرین کو دیکھ کے کہ گھر کا دروازہ. تو گھر کا جو دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ دو حصے ہیں. اور یہاں پہ دیکھو کراس کیا گیا ہے، کراس کیا، گھر کا دروازہ. جو دروازہ ہے وہ چیز ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، وہ پارٹ ہے، جو وہ اس میں جو کسی کی ملکیت میں، جو کسی کا حصہ ہے، تو وہ مضاف بن گیا ہے. اور گھر جو ہے، جو مالک ہے، جس کے پوزیشن میں وہ دروازہ ہے، وہ بن گیا ہے مضاف الیہ. سیم ادھر بھی دیکھیے وہی چیز انگلش میں لکھیں گے تو بھی ویسا ہی ہے. انگلش میں اور اردو میں آپ دیکھو تو اپوزٹ چلا جا رہا ہے، چیزیں اپوزٹ ہو رہی ہے، مطلب اپوزٹ لکھا جاتا ہے، وہ عربک سے اپوزٹ لکھا جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں بابن بیتن، بابن بیتن، یہ دو حصے. یہاں پہ پتا ہے کہ باب جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. میں جس کو اب ایکسپلین کروں گا آپ کو کیسے بنا، کیا رول ہے اس کا. اور بیت کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ آپ دھیان میں رکھیں. بابو بیتن، یہ کیا رول ہے، کیسے رول ہے، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ پہلے چلتے تھوڑا اس کی ڈیفینیشنز کو دیکھ لیتے. دیکھو، ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف نسبت ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے، جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں. جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں. اور جس اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. یہ دھیان میں رکھیں، مرکب اضافی مضاف پلس مضاف الیہ سے بنتا ہے. دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہے. عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے.
مضاف پر نہ لام تعریف آتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی. مارک کیجئے, مضاف پر نہ لام تعریف آئے گا, مطلب الف لام والا جو معرفہ کا لام ہے وہ نہیں آئے گا, اور نہ ہی تنوین آتی ہے, اور نہ کبھی اس پہ تنوین ہوتی جو آخر ناؤن پہ آتی تنوین. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا. مضاف کے ہم لوگوں نے یہ دیکھیے کچھ پوائنٹس دیکھے جو ضروری ہے. مضاف الیہ کا ایک پوائنٹ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. مرکب کی حالت کا اندازہ مضاف کی حالت سے ہوتا ہے. میں انشاءاللہ ایکسپلین کرتا ہوں. مضاف الیہ اگر معرفہ ہے, دھیان میں رکھیں, مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ مانا جاتا ہے. مرکب کی وسط کا اندازہ مضاف الیہ سے ہوتا ہے. معرفہ اور نکرہ, کون معرفہ ہے کون نکرہ ہے, وہ اگر جاننا ہے آپ کو, کون پراپر ہے کون ناؤن ہے کامن ناؤن ہے, وہ جاننا ہے تو اس کو مضاف الیہ سے پتہ چلتا ہے. مضاف الیہ کا حصہ مضاف الیہ کا حصہ ہے, اس لیے مضاف سے اس کی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ معرفہ یا نکرہ ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ابھی پڑھیں گے ایگزامپل کے ساتھ میں. phrase in which there are two nouns. Phrase in which there are two nouns. The first is related to second, or second is possessor of the first. The first noun is called mudaf, while second noun is called mudaf ilayh. The two rules of mudaf or murakkab azafi are, the mudaf will never get آئے گا, have دونوں آ گیا اس میں, تو اس میں ایک never have لکھ دو, یہ نکال دو, never have ال, and its اعراب is light خفیف, اور ہمیشہ اس کا اعراب کیا ہوگا, خفیف ہوگا, نو تنوین. اوکے, اور تنوین نو تنوین دے گی. اوکے, اور نو تنوین لکھ دیجیے, جیسے میرے لکھنے میں شاید غلطی ہوئی, اور نو تنوین. ٹھیک ہے. دا مضاف الیہ آلویز ان مجرور جینیٹیو کیس. اوکے, ہمیشہ وہ مجرور ہوگا. سو یہ آپ کا کیا ہو گیا, مضاف اور مضاف الیہ کا رول ہو گیا. سمجھا آپ نے, تھوڑا بریف سمجھا. میں پھر آپ کو بریف کرتا ہوں کہ جو مضاف اور مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں. ایک اسم دوسرے اسم کا حصہ ہو سکتا ہے, یا ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جاتی. اس مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اس میں ایک مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف جو ہوتا ہے وہ کسی کا حصہ ہوتا ہے, یا اس کو کسی کی طرف نسبت دی جاتی ہے. مضاف الیہ وہ ہے جو کسی مضاف کو پوزیس کرتا ہے, مضاف کو اون کرتا ہے, مضاف اس کے بلانگنگز میں ہوتا ہے, ملکیت میں ہوتا ہے, یا اس سے اس مضاف کی طرف اس کا رشتہ, مضاف کا رشتہ اس کی طرف مضاف الیہ کی طرف کرایا جاتا ہے, اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں آپ کو ابھی انمیوٹ کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ. ٹھیک ہے. اوکے. دیکھیں آپ کو انمیوٹ کیا. اب آپ کو اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ کو پوچھ سکتے, پھر بھی میں آپ کو دیکھتے ہیں ہم لوگ, اگر ایکسپلینیشن آپ کو نہیں سمجھا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ کو کوشچن. ٹھیک ہے. آپ کو یہاں پہ پھر میں آگے رول بڑھتا ہوں, پھر کیسے بنانا ہے وہ بتا. آپ کو ڈیفینیشن آف مضاف مضاف الیہ سمجھ میں آئی؟ جی سر, الحمدللہ. ہاں, آپ کو سمجھ میں آئی مضاف مضاف الیہ کی ڈیفینیشن؟ جی الحمدللہ. تو اب ہم لوگ ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش اس کو سمجھنے کی. ٹھیک ہے. اور میں کچھ لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. سر اس پر تھوڑا ایگزامپل بتائیے. ابھی شروع کریں گے, ابھی پورا ہوا نہیں نا, آدھا نہیں, خالی میں ایکسپلیشن کی. ابھی ہم لوگوں نے صرف کیا کیے, صرف ابھی دیکھو, پہلے آپ یہ دھیان میں رکھیے کہ دو اسم کا مجموعہ, دو اسم کا مجموعہ, ٹھیک ہے, یہ مضاف الیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. دو اسم کا تھا. اوکے. کمبینیشن آف ٹو ناؤنس کہیں گے, آف ٹو ناؤن. ٹھیک ہے. اس کو کہیں مضاف. اب انگلش میں اس کو ایسا لکھیں, ون از پوزیسر, ون از پوزیسر, اور اندر از پوزیسڈ, اندر از کیا بولے گا, پارٹ آف دی پوزیسر, یہ لکھیں گے ہم لوگ. اوکے. سمجھے؟ تو یہ ہو گیا. تو یہ کون سے دو چیزیں, ایک ہے مضاف اور پلس کیا ہے, مضاف الیہ. مضاف الیہ. آپ یہ دھیان میں رکھو, جو مضاف ہے, جو آپ کا مضاف ہے, وہ دھیان میں رکھنا کہ مضاف کسی کا حصہ ہوتا ہے, یا اس کا ریلیشن کسی کی طرف بتایا جاتا ہے. یہ آپ دماغ میں بٹھا دیجئے, مضاف کسی کا حصہ ہوگا یا اس کا ریلیشن کسی کی طرف بتایا جائے گا. اور مضاف الیہ
جس کا مضاف حصہ ہے وہ مضاف الیہ ہوگا, یا جس کی طرف اس کا ریلیشن کیا جا رہا ہے وہ کیا ہوگا, مضاف الیہ ہوگا. اور اس کے دو رول میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, مضاف الیہ کے دو رول بتاتا ہوں جو امپورٹنٹ ہے. ایک سیکنڈ. مضاف پلس مضاف الیہ, یاد رکھو اس پہ کبھی بھی ال نہیں آئے گا. یہ کبھی بھی, ابھی بابن جو ہے نا, بابن جو ہے نا, یہ کبھی بھی مضاف الیہ, کبھی بھی البابو کبھی نہیں بنے گا, کبھی بھی یہ البابو نہیں ہوگا, کبھی بھی اس پہ ال نہیں آئے گا. یہ ایک بات دھیان میں رکھے. دوسرا جو اس کی تنوین ہے, بابن جو تنوین دکھ رہی ہے آپ کو, یہ تنوین کبھی نہیں آئے گی, یہ ہمیشہ بابو رہے گا. یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اس پہ کبھی تنوین نہیں آئے گی, کبھی اس کے اوپر یہ ال کبھی نہیں آئے گا, تنوین کبھی نہیں آئے گی. یہ آپ رول دھیان میں رکھیے. کس کے اوپر؟ مضاف کے اوپر. پھر مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا, ہمیشہ مجرور ہوگا. یہاں پہ ہم نے ایک ایگزامپل دیکھا, بیتن. کیا ایگزامپل دیکھا؟ بیتن. تو یہ کبھی بھی تن نہیں ہوگا, یہ بیتن ہوگا کبھی بھی, یا ہمیشہ. جیسا ہم لوگ حرف جر دیکھ رہے تھے, جب بھی الا آتا ہے تو اس کا جر کیا ہوتا ہے؟ المکتبی لکھیں گے نا ہم لوگ, المکتبی. اس کا موصوف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ صفت ہمیشہ, جس میں حرف جار ہے تو المکتبی لکھیں گے ہم لوگ, تو کیا ہوگا؟ مکتبی رہے گا. جو ناؤن ہے ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. اسی طرح یہاں پہ ہمیشہ مضاف الیہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. تو آپ کو دو رول پہلے آپ دھیان میں رکھیں کہ مضاف پہ کبھی ال نہیں آئے گا, اور مضاف پہ کبھی تنوین نہیں ہوگی, اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. یہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ ہمیشہ دھیان میں رکھیں. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, مضاف پہ کبھی ال نہیں آئے گا, اور مضاف پہ کبھی تنوین نہیں آئے گی, اور ہمیشہ جو مضاف الیہ وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. اب اس کا ایگزامپل ہم لوگ دیکھتے ہیں. آپ کو میں صحیح سے ایگزامپل سے آپ کو دکھاتا ہوں. اب مان کے چلے کہ آپ کے دو ورڈز ہیں, دو ورڈ ہے, ٹھیک ہے. بیتن, ایک ورڈ ہے کیا ہے؟ بیتن, اور دوسرا کیا ہے؟ بابن. دونوں بھی نکرہ میں نے لیے, دونوں بھی ورڈ نکرہ لیے, بابن. اب مجھ کو آپ بتائیے, بیتن ہے, گھر کو کہتے, یہ گھر ہو گیا آپ کا, یا ہاؤس کریں گے, اور بابن ہوم بھی بولیں گے تو چلے گا. بابن کیا ہو گیا؟ ڈور, دروازہ, اور ڈور لکھیں گے ادھر, ٹھیک ہے. اب میرے کو بتاؤ کہ کون کس کا حصہ ہے؟ بابن بیتن کا حصہ ہے. بابن بیتن کا حصہ ہے. تو چونکہ بابن, اگر باب جو دروازہ جو بیتن کا حصہ ہے, تو جو حصہ ہے, جو کسی کا حصہ ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف, مضاف ہوتا ہے. اور جس کا حصہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ, مضاف الیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کا؟ مضاف الیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو جس کا حصہ ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جی. آپ سمجھ میں آپ کو؟ تو یہ پہلے دھیان میں رکھے, جو جس کا حصہ. اب اس کا رول, جو لکھنے کا رول ہم نے کیا دیکھے تھے؟ مضاف پہلے آتا ہے ہمیشہ, اور بعد میں کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ, مضاف الیہ آتا ہے ہمیشہ. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اب رول کے حساب سے جو بابن ہے وہ ادھر آنا چاہیے, اور جو مضاف الیہ وہ ادھر آئے گا. مطلب یہ بابن ادھر آ جائے گا, ٹھیک ہے. بابن ادھر آ گیا, اور بیتن کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ, بیتن ادھر آ گیا, مضاف الیہ. بٹ ابھی رول فالو کرنے ہیں آپ کو. آپ کو کیا کرنے ہیں؟ رول فالو کر رہے ہیں. بابن پہ کیا نہیں آئے گا؟ کبھی ال, تنوین نہیں آئے گا, اور تنوین کبھی نہیں آئے گی. بابن پہ کیا نہیں آئے گی آپ کی؟ تنوین کبھی نہیں آئے گی, اور ال نہیں آئے گا. تو یہاں سے تنوین آپ کو ہٹا دینی پڑے گی نا. جی. بابن پہ تنوین ہے تو تنوین نکال دیجیے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ تنوین کو کٹ کر دینا ہے. یہ کیا ہوگا؟ سنگل ہو گیا. کیا بن گیا یہ؟ بابو. اوکے. اور یہاں سے بھی جو مجرور ہے, یہ اس کو مجرور کرنا ہے نا, یہ مرفوع ہے, اس کو مجرور کرنا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ بیتن. بیتن. تو ابھی آپ پڑھیں گے تو کیسا پڑھیں گے؟ بابو بیتن. بابو بیتن پڑھیں گے. بابو بیتن مطلب ڈور آف دا ہاؤس بنے گا. کوئی دروازہ کسی گھر کا, کوئی دروازہ
گھر किसी کا, کوئی دروازہ گھر کا, کسی گھر کا بولیں گے اس کو, اب ایسے ہی بولیں گے کوئی دروازہ کسی گھر کا. اب یہ جو ہے نکیرہ ہے نا, بیتن آ گیا نا, مضاف الیہ کیا ادھر, نکیرہ ہے کیا معرفہ ہے؟ नकेरा نکرہ, یہ نکرہ ہو گیا آپ کو, معرفہ نہیں ہے. تو اگر چونکہ مضاف الیہ نکرہ ہے تو پورا مرکب کیا مانا جائے گا؟ नकेरा मान نکرہ مانا جائے گا. یہ بات دھیان میں رکھیے کہ برا مرکب, ابھی میں نے آپ کو لا میں بتایا تھا کہ ہمیشہ دھیان میں رکھیے جو اس کی وسعت ہے, جو اس کا معرفہ ہے, وہ مضاف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مضاف الیہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مضاف پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. اگر آپ کا مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس کا مضاف بھی کیا ہوگا؟ मारिफा معرفہ مانا جاتا ہے. اگر وہ نکیرہ ہے, مضاف الیہ اگر نکیرہ ہے تو مضاف بھی کیا مانا جائے گا؟ نکرہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ میں ہے. اب رول واپس میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں, کبھی بھی مضاف پہ تنوین और کبھی نہیں آئے گی, ال کبھی نہیں آئے گا. یہ لکھنا غلط ہوگا. کون سا؟ اگر کسی نے یہ لکھ دیا البابو, ایسا لکھ دیا البابو, البابو بیتن, یہ لکھ دیا تو غلط ہو جائے گا, یہ غلط ہے. یا کسی نے یہ لکھیا بابن البیتی, تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہاں پہ اس نے کیا یوز کیا ہے؟ तनवीन تنوین یوز کی. یہ دو لا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ بالکل یہ دو لا استعمال نہیں کرنے. ٹھیک ہے, اوکے, जी سمجھ میں آ؟ تو اس کو کبھی بھی دو لا کو استعمال نہیں کرنے آپ کو. اوکے, اب یہ بات دھیان میں رکھو. اس کے بعد ابھی ہم چلتے ہیں آدمی کا ہاتھ. ہم نے کیا لیا تھا؟ آدمی کا ہاتھ. تو ابھی دو ورڈ ہے, پہلے نکرہ بنائیں گے پھر ہم لوگ بنائیں گے کیا ہے. آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ رجل. रजुल ہاتھ यदु کو کیا کہیں گے؟ यदुन یدن. یہ دو ہو گئے. پہلے آپ پہچانے اس میں مضاف کون سا ہے؟ دونوں میں مضاف کون ہے؟ مضاف رجل ہاتھ دیکھو, ہاتھ کس کا ہے؟ आदमी का مالک کون ہے؟ آدمی आदमी مالک ہے. جو مالک ہے وہ हमेशा क्या होता है? मुदाफ مضاف الیہ ہوتا ہے. अच्छा मुदाफ ہاں, یاد میں رکھو, جس کے پوزیشن میں ہے, جس کی طرف جائے وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا آپ کا؟ मुदाफ इले مضاف الیہ ہو گیا. اور یدن چونکہ وہ مضاف کسی کے مضاف پوزیشن میں ہے تو کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا. ہمیشہ رول کیا ہے؟ مضاف मुदाफ پہلے पहले آتا आता ہے, है बाद में مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. تو یہاں پہ پہلے کیا آئے گا؟ यदुन یدن آئے گا, اور بعد میں کیا آئے گا؟ रजुलन رجل. پہلے آپ نے یہ پیر صحیح کر دیا, اب اس کے اوپر لا لگا دیجئے, ہاں. اس کا قانون لگائیے. یہاں پہ ال ہے تو ال پہلے سے ہی نہیں یدن پہ, تو نہیں کیا نکالنا ہے اپنے کو؟ تنوین تنوین نکالنے کا. تو کیا بن گیا؟ یدو بن گیا. رجولن کو کیا کرنا ہے؟ رجولین رجولین کرنا ہے, ضرور رجو لین کرنا ہے اس کو. تو کیا پڑھیں گے؟ یدو یدو رجولن یدو رجولن. مطلب یدو رجولن کا مطلب کیا ہو گیا؟ آدمی کے ہاتھ آدمی کا, کسی آدمی کا ہاتھ یہ بنے گا. اگر آپ اس کو معرفہ کرنا چاہتے تو یہ سیم ہی رہے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ کبھی چینج نہیں ہوتا. کیونکہ معرفہ جو کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے مضاف الیہ سے. تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ال لگائیں گے. تو الرجولین تو کیا بنے گا یہ؟ رجولین الرجولی بنے گا. اور الرجولی بن کے اب کیا بن گیا یہ؟ ید الرجولی. ید الرجولی مطلب آدمی کا ہاتھ خاص آدمی کا ہاتھ, آدمی کا ہاتھ. ہاں اب ابھی سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ جی الحمد ہاں, تو یہ لا ہے. تو پہلی چیز دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کو پہلی دن میں کہ دو اسم ہونے چاہیے, ایک اسم مضاف ہوگا اور دوسرا اسم مضاف الیہ ہوگا, یاد رکھے. ٹھیک ہے, ایک اسم مضاف ہوگا, دوسرا اسم مضاف الیہ ہوگا. مضاف الیہ مضاف جو ہے وہ کسی کا حصہ ہوتا ہے, کسی کا پارٹ ہوتا ہے. یہ آپ کو یاد رکھے. پھر سے میں ریپیٹ کروں, مضاف ہمیشہ کسی کا حصہ ہوتا ہے یا اس کا ریلیشن کسی سے بتایا جاتا ہے, تو وہ ہمیشہ مضاف مانا جاتا ہے. اور مضاف الیہ وہ ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے, جس کے پوزیشن میں اور جس کا حصہ مضاف ہوتا ہے وہ مضاف الیہ مانا جاتا ہے, یا اس کی طرف اس کا رشتہ بتایا جاتا ہے وہ مضاف الیہ مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مضاف ہمیشہ پہلے آئے گا
اور مضاف الیہ ہمیشہ بعد میں آئے گا. مضاف پہ کبھی ال نہیں آئے گا, مضاف پہ کبھی تنوین نہیں آئے گی, اور مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوگا, وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اور معرفہ اور نکرہ کی پہچان مضاف الیہ سے ہوتی ہے, مضاف سے کبھی پہچان نہیں ہوگی معرفہ کی. آپ مجھ کو بتاؤ کہ مضاف سے کیوں معرفہ کی پہچان نہیں ہوگی؟ آپ میں سے کوئی بتائیے کہ مضاف کی ہمیشہ معرفہ کی پہچان کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس پہ ال نہیں آتا. اس کے اوپر ال نہیں آتا. تو آپ کیسے پہچانو گے معرفہ یا نکرہ ہے؟ تو یہ مانا گیا ہے کہ جو مضاف الیہ ہے وہ اگر معرفہ ہے تو مضافی معرفہ. جیسے میں آپ کو ایک بتاؤں, اے اور بی دو ٹیم ہے, مان کے چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اے اور بی دو ٹیم ہے, ٹھیک ہے, اب مان کے چلیے دو ٹیم ہے, اے اور دوسری ٹیم کون سی ہے؟ دوسری ٹیم کون سی ہے؟ بی. اے اور بی ٹیم ہے. یہ کیپٹن ہے, یہ بھی کیپٹن ہے. اب مان کے چلو ایک آدمی یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, ایکس آ کے ادھر کھڑا ہو جاتا ہے, اور یہاں پہ وائی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب میں پوچھوں گا ایکس کس کا حصہ ہے؟ اے کا. آٹومیٹکلی آپ کو کیسا پتا چلا؟ اب یہ ٹیم جو ہے اس کا نام سمجھو, مان کے چلو مومن ہے نا, اور اس کا سمجھو صالح ہے, یہ ٹیم کا نام ہے. اب یہ کس ٹیم کا حصہ, یہ کس ٹیم کا حصہ ہے؟ مومن کا کہ صالح کا؟ مومن کا. اور ایکس کس کا حصہ ہے؟ مومن کا. وہ آپ کو کیسا پتا چلا کہ وہ مومن کا حصہ ہے کر کے؟ ایکس کیسا پتا چلا کہ ہم کو مومن کا حصہ ہے کر کے؟ وہ ان کے ساتھ ہے. اس کے لکھا ہوا ہے نا, یہ کیپٹن کے انڈر میں یہ لوگ آئے. اب ادھر جو بھی آئے گا وہ کیا مانا جائے گا؟ ایک کا حصہ. تو آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ ہے نا وہ. ویسا ہی جو ایک کے پیچھے کھڑا آیا, ایک کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا, وہ ہمیشہ وہ ٹیم کا کیا مانا جائے گا؟ حصہ مانا جائے گا. وہ آٹومیٹکلی مانا گا یہ مومن ہے. ویسا ہی مضاف الیہ اگر معرفہ ہو جاتا ہے نا, تو آٹومیٹکلی مضاف بھی کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے. اوکے, تو یہ کلیئر رہا آپ کو؟ جی الحمدللہ. تو یہ 3-4 رول ہے آپ کو دھیان میں رکھنے. ایک تو مضاف ہمیشہ پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں. مضاف پہ کبھی تنوین نہیں آتی اور کبھی بھی ال نہیں ہوتا ہے, اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اوکے, اب میں سے کوئی ریپیٹ کرے گا اس کو پھر سے؟ آپ میں سے ریپیٹ کیجئے لوگ کو. جی سر. مضاف میں کبھی الف لام نہیں آتا ہے اور تنوین نہیں آتی ہے, ہاں, اور ہمیشہ جر میں رہتا ہے کون جر میں رہتا ہے؟ مضاف. اچھا, اور ہمیشہ مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں. بعد میں آتا ہے. اور ان کا معرفہ نکرہ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ مضاف الیہ سے. مضاف الیہ سے اس کا معرفہ نکرہ پہچانا جاتا ہے. اب کلیئر ہو گیا آپ کو مضاف الیہ؟ جی الحمد. سر آپ نے جب اگزامپل دیا تھا نا, تو یہ کراس کیوں کیا ہے؟ مطلب مضاف بعد میں کیوں آیا ہے کہ ایسے قرآن میں بھی آئے گا؟ مضاف اور رول ہے نا, مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ ہمیشہ بعد میں آئے گا. وہ اس کا لا ہی ہے نا. سو قرآن میں بھی پہلے مضاف اینڈ دین مضاف الیہ, ویسے ہی always I'll just come to قرآن کا ایگزامپل. سب سے بڑا ایگزامپل ہے, میں ابھی لکھتا ہوں آپ کو, قرآن کا بھی ایگزامپل لکھتا ہوں اور یہ بھی لکھتا ہوں آپ کو. چلے انشاءاللہ میں ایک ایگزامپل آپ کو لکھتا ہوں. کتاب کیا لکھیں گے؟ بک اور کتاب. ٹھیک ہے, انشاءاللہ لکھتے ہیں. دیکھو میں نے ایک ورڈ لکھا کتاب. اوکے, اس کو لکھیں گے کتابن, اور ایک لکھیں گے اللہ. کیا لکھیں گے؟ ابھی اللہ ہمیشہ معرفہ ہی ہے نا. اب میں اللہ کی کتاب لکھتا ہوں. کیا لکھتا ہوں؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب ہے نا, قرآن اللہ کی کتاب ہے نا. ٹھیک ہے, اللہ کی کتاب. اب اپنے لکھا کیا لکھیں گے؟ دا بک آف, اللہ بک لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ اللہ بک. ٹھیک ہے, اللہ. یہ مرکب ہو گیا تمہارا, مرکب اضافی ہو گیا. اب کتاب کس کیا ہے؟ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ اون کرتا ہے کتاب کو. تو اس میں مضاف کون ہے؟ کتاب ہے نا. پھر سے میں لکھتا ہوں, دیکھو یہاں پہ کتاب لکھا, پھر سے کتابن لکھا, اور پھر کیا لکھا؟ اللہ لکھا.
اب اس میں بتا کہ کون مضاف ہے؟ مضاف کتاب ہاں؟ کتاب کتاب کتاب۔ مضاف ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ میں اگر اردو کے سیکوینس سے لکھوں, کس کے سیکوینس سے لکھوں؟ اردو کے سیکوینس سے لکھوں, تو میرے کو کیسے لکھنا ہوگا؟ اردو کے سیکوینس سے اگر اس چیز کو لکھنا ہے مجھ کو, دیکھیے اللہ کی کتاب۔ اللہ کی میں تو کتاب پہلے اردو کے سیکوینس سے لکھتا ہوں, میں اردو کا سیکوینس لگا کے لکھتا ہوں. اردو میں پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ اللہ انگلش میں پہلے اللہ کیا آیا ہوا ہے؟ اللہ کی انگلش کتاب اللہ دونوں میں پہلے کیا آیا ہے؟ اللہ آیا ہے نا. تو میں نے اللہ لکھا, پہلے دونوں میں اللہ آیا ہوا ہے, اردو میں بھی اور انگلش میں. اور بعد میں کیا آیا ہوا ہے؟ کتاب آئی ہوا ہے. دیکھو نا, دونوں میں پہلے اللہ آ رہا ہے, یہاں پہ بھی پہلے اللہ ہے بعد میں بک ہے, یہاں پہ بھی پہلے اللہ ہے بعد میں بک ہے. لیکن عربک میں الٹا ہے, عربک عربک میں الٹا ہو جائے گا. ابھی یہ کون ہے؟ یہ مضاف ہے, کریکٹ. ہاں اور یہ کون ہے؟ مضاف الیہ مضاف ہے. اب اس کا رول ہمارا الٹا ہے نا, پہلے کیا آتا ہے؟ مضاف مضاف آتا ہے, اور بعد میں کیا آتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. تو یہ اس کے حساب سے کتاب پہلے ادھر آئے گی. اوکے, کتاب آ گئی, آپ کی کتابون ادھر آ گیا, اور ادھر کیا آ گیا آپ کا؟ اللہ آ گیا. ٹھیک ہے. ابھی اس پر سے آپ ال نہیں لگاؤ گے, اور کیا نہیں لوگو گے؟ یہ کیا بن گیا؟ کتاب بن گیا. ٹھیک ہے. اور اللہ اللہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. کیا بن گیا؟ کتاب اللہ کتاب اللہ. کتاب اللہ, تو کتاب اللہ بن کیا گیا؟ مرکب اضافی بن گیا, اللہ کی کتاب بن گیا. آپ سمجھے؟ آپ کو کتاب اللہ. ابھی یہ معرفہ ہے, کیونکہ اللہ معرفہ ہے نا, تو دا بک آف اللہ بولیں گے, دا بک آف اللہ. بک آف اللہ نہیں بولیں گے, کیا بولیں گے؟ دا بک آف اللہ. دا بک آف اللہ. معلوم ہے نا کتاب کون سی ہے؟ ہاں یہاں پہ آپ کو کلیئر ہو گیا نا, دا بک آف اللہ بولیں گے تو کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے. وہ ایک ہی کتاب ہے اللہ کی دنیا میں, 4 اور بک. لیکن ہم کس کی بات کر رہے ادھر؟ اللہ کے ساتھ جوڑے تو کتاب اللہ ہی بولیں گے. تو اللہ کی کتاب. کلیئر ہے آپ کو یہ؟ اوکے, اب سب کو کلیئر ہے یہ؟ الحمدللہ. چلے اور ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. بنتن رسول. رسول. اور کیا آئے گا؟ بنتن. بنتن. رسول مطلب رسول, بنتن مطلب لڑکی, گرل آئے گا. ٹھیک ہے, گرل آ گیا. اب اس میں سے بتاؤ, یہ دونوں میں سے کون سا مضاف ہے, کون سا مضاف الیہ ہے؟ بنتن مضاف ہے بنتن مضاف ہے, کریکٹ ہے. بنتن مضاف اور رسول مضاف مضاف الیہ. ماشاء اللہ. اب لا کے حساب سے یہ مضاف کراس پہلے ہونا چاہیے. یہاں پہ پہلے کیا آئے گا؟ پہلے میں بنتن لکھ دیتا ہوں, بنتن آیا پہلے آپ کا, اور پھر کیا آ گیا؟ رسول. رسولون آ گیا. اوکے, اب لا اپلائی کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ بنتو بن جائے گا. اور یہاں پہ رسولین بنے گا. چونکہ ابھی رسول ہم کو معلوم ہے کون سے رسول کی بات کر رہے, اور کون سے لڑکی کی بات کرے. جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات کرے تو دونوں ہم کو معلوم ہے, فاطمہ بھی رضی اللہ عنہ بھی معلوم ہے, اور رسول بھی معلوم ہے. تو پھر کس کو معرفہ کریں گے؟ ہم اس کو معرفہ کر نہیں سکتے, آل لگا نہیں سکتے. کس طرح لگائیں گے؟ اور رسول. تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو ال لگائیں گے, تو کیا بنے گا یہ؟ الرسولی. تو ابھی بنتو الرسول ساتھ میں پڑھیے, بنت الرسولی پڑھیے, بنت الرسولی. بنت الرسولی کون ہے؟ فاطمہ. اور بھی ہے ان کے بچیاں ماشاءاللہ, لیکن ہمارے سامنے جو زیادہ نام آتا ہے وہ کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا زیادہ نام آتا ہے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت الرسولی, مطلب اللہ کی رسول کی رسول کی بیٹی. اب کلیئر ہو گیا آپ کو؟ جی الحمدللہ. ہم نے ال بھی کیوں لگایا رسول پہ, کیا وجہ تھی ال لگانے کی؟ کیونکہ ہم کو پتا تھا ہم کس بیٹی کی بات کر رہے ہیں, اور رسول بھی ہم کو معلوم ہے کس رسول کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا بن گیا؟ بنت الرسول. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا آپ کو یہ چیز؟ جی الحمدللہ. سب کو کلیئر ہے ابھی؟ کیا پوچھنا ہے کچھ؟ نہیں نا, ماشاء اللہ. چلیے اب ہم لوگ دیکھتے, یہ لا ہم لوگ نے دیکھا تھا, بھیجا میں نے آپ کی طرف.
یہ میں نے دیکھا تھا, یہ آپ کو بتایا تھا. اب یہاں پہ میں نے وہ چارٹ آپ کو بتا کے دیا ہے کہ مرکب اضافی معرفہ اور مرکب اضافی نکرہ کیسا بنائیں گے. دیکھو یہاں پہ بابن ہے نا, یہ بابن ہے آپ کا, اور یہ بیتن ہے. بابو ویسے ہی رہے گا, خالی تنوین ہٹ جائے گی, اور البیتو بنے گا, یہاں ال لگے گا کیونکہ معرفہ بتایا گیا. اوپر کیا بتایا ہم لوگ نے, کیا ہے, معرفہ ہے, تو اس کا ال لگا دیے اور یہ مجرور کر دیا گیا. اور کیا کر دیا گیا, مجرور کر دیا گیا. اور چونکہ مضاف پہلے آتا ہے اس لیے مضاف کو پہلے لکھا گیا اور مضاف الیہ کو بعد میں لکھا. دوسرا والا کیا ہے, نہ کہہ رہا ہے, سیم ہے لیکن نہ کہہ رہا ہے, خالی البیتو نہیں ہے, وہاں پہ بیتن ہی ہے. ٹھیک ہے, سمجھے؟ تو سر یہ دونوں کریکٹ ہے, مطلب دونوں ہی کریکٹ ہے نا. کبھی آپ کو آپ کو سمجھے, آپ کہیں باہر گھر کے باہر نکلے ہے نا, آپ سمجھو راستے میں نکلے اور ایک دروازہ پڑا ہوا ہے, آپ وہ دروازہ کس کا ہے کیا, تو آپ کیسا بولیں گے میرے کو بتائیے, کوئی کس کو بتائیے کیسا بولیں گے, یہ کسی گھر کا دروازہ, یہ کسی گھر کا دروازہ ہے بولیں گے نا, ہاں کیا بولیں گے, یہ گھر کا دروازہ ہے, تو وہ سمجھے گا آپ کے گھر کا دروازہ ہے. ہاں آپ کو اس کو کلیئر بولنا ہے نا, کیا ہے یہ کسی, کیونکہ آپ کو بھی نہیں معلوم کس کے کون سے گھر کا دروازہ ہے, کس کے گھر کا دروازہ ہے, آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کو, تو آپ کیسا بولیں گے گھر کا دروازہ ہے. دا ڈور آف دا ہاؤس نہیں بولیں گے, دا لگا ہی نہیں سکتے نا, دا ڈور آف دی نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نکرہ معرفہ وہ ہوتا ہے, سمجھے, جس میں آپ کو کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے. بات والا کرنے والوں کو یہ بات کلیئر نہیں, تو کس کی بات کر رہے ہو, کہاں ہے, کدھر ہے. ابھی آدمی آپ بولتے ہو گے, آپ نے غلطی سے آپ نے چابی کسی کوئی تو بھی ڈراور میں رکھ دی, اور آپ کو پتا نہیں کون سے ڈراور میں رکھی. آپ کو آپ کے ڈاٹر پوچھتی مما چابی کدھر ہے, یا آپ کے کوئی سسٹر ہو جو پوچھتی چابی کدھر ہے, تو آپ کیا بولے گے, ڈراور میں بولو گے, کسی ڈراور میں. آپ کسی کیوں لگا رہے ہو, کنفرم نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے آپ کو. اور جب آپ کو کنفرم ہوگا تو آپ اس کو بھی پتا ہے کون سا ڈراور ہے, آپ کو بھی کنفرم ہے, دونوں کو کنفرم ہے ڈراور کون سا ہے, تو آپ کیا بولو گے, ڈراور میں ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کون سے ڈراور میں ہمیشہ رہتا بھی رہتی. تو یہ معرفہ نکرہ ہوتا. اوکے, سمجھے آپ کو ان چیز, جی 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 انشاءاللہ. چلے ابھی ہم لوگ آگے چلتے, یہ ایگزامپلس میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں کیا کرتا ہوں, ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں. قلم ولدی, ٹھیک ہے, میں ہٹا دیتا ہوں پہلے اس کو, اور آپ کے ساتھ ایگزامپلس لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, قلم, قلم, ولدن, ہے نا, قلم پین, ولد بوائے. ٹھیک ہے, اب آپ کو بولنا ہے لڑکے کا پین, لڑکے کا پین یا قلم, لڑکے کی قلم بول, لڑکے کی قلم بولتے چلے, لڑکے کی قلم, ہے نا. بوائز پین, پین. اب اس میں کون سا مضاف ہے, کون سا مضاف ہے, یہ بتائیے. مضاف یہ ہے, بوائے ہے. لڑکے کی پین مالک کون ہے, قلم ہے, قلم نہیں لڑکا تو ولد ہے. لڑکا مضاف الیہ, لڑکے کی قلم. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے جان بوجھ کے نا, میں نے جان بوجھ کے پہلے سیکوینس سے الٹا سیکوینس لکھ دیا ہے تاکہ آپ پہچانو کر کے, آپ کو ہنٹ دے دیا میں نے, تاکہ آپ, میں نے جو سیکوینس بتا تھا اس کو دیکھ کے بولے دوسرا والا مضاف سر لکھتے, تو میں دوسرا والا مضاف ہی بول دیتی. پہلے میں نے ایسے ہی لکھا تھا نا سب میں, ابھی ایسا نہیں لکھا میں نے, آپ کو پہچاننے کے لیے لکھا ہوں. پہچانے آپ کون سا مضاف ہے, مضاف ہے. مالک کون ہے, آپ اتنا صرف بتائیں, مالک کون ہے, جو مالک ہے وہ مضاف الیہ ہے, جی جو مالک ہے وہ مدل ہے. کس کا مالک ہے وہ, قلم قلم کا. تو قلم کیا ہو گیا, مضاف ہے. تو میں نے سیدھا سیکوینس میں لکھ دیا تھا وہ, تاکہ پہلے میں الٹا لکھ رہا تھا بار بار, لیکن ابھی جان بوجھ کے میں نے کیا کیا, سیدھا لکھ دیا. تو ابھی کیسا بنے گا, قلم ان پر سے کیا ہٹیں گی, قلم ان پر سے تنوین ہٹیں گے, کیا بنے گا, قلم بنے گا. اور یہ ولد کیا بنے گا, ولدین بنے گا. اگر خاص لڑکے کا وہ لڑکا پتا ہے آپ کو بنانا ہے تو کیسا بنیں گے, قلم الولدی بنائیں گے, الولدی بن گیا آپ کی چیز. آپ سمجھا. تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سیکوینس کیا ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہے کون کس کا مالک ہے. اب یاد رکھیں ہمیشہ, آپ کو یہ دیکھنا ہے کون کس کو اون کر رہا ہے.
تو کون جو اون کر رہا ہے نا اس کو پہچان لو. آپ نے اس کو پہچان لیا کہ کون مالک ہے, وہ آپ نے پہچان لیا تو اس کو مضاف الیہ بنا دیں گے. پھر جو بچے گا وہ کیا رہے گا؟ مضاف. مضاف رہے گا. اوکے, یعنی مالک کو ہم نے مضاف الیہ بنانا ہے, مالک اونر کو ہم نے مضاف الیہ بنا, اونر کو ہم لوگ نے مضاف الیہ بنانا ہے. جس سے ریلیشن جوڑا جاتا ہے اس کو مضاف الیہ بنانا ہے, اتنا بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ریلیشن بھی آتے ہیں نا, نسبت بھی آتی ہے. اوکے, تو وہ بھی انشاءاللہ میں ایگزامپل آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, چلیں اب آپ کو بتانا ہے مدرسہ, مدرسے کا دروازہ. کیا کرنا ہے آپ کو؟ مدرسے کا دروازہ. ٹھیک ہے, اب میں لکھتا ہوں ایک منٹ, مدرستن, ہے نا, اور دروازہ, دروازہ کیا ہے؟ باب. باب. ابھی اونر کون ہے؟ مدرسہ. مدرسے کا دروازہ. مضاف الیہ. مضاف الیہ. مدرسے مدرسہ. کا دروازہ. تو اونر کون ہے بتائیے؟ مدرسہ. مدرسہ. یہ مضاف الیہ ہو گیا, یہ اونر ہے نا. اور یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. تو کون پہلے آ گیا ابھی دونوں میں؟ بابن. بابن پہلے آئے گا, بابن. اور بعد میں کیا آئے گا؟ مدرسہ. مدرستن. ابھی لا اپلائی کریں گے تو کیا بنے گا؟ بابو. بابو. اور اس کو ایسا رکھو, مدرستی. مدرستین, اور معرفہ بنائیں گے تو بابو بابو ایسا ہی رہے گا, المدرسہ. المدرستی. ستی. ٹھیک ہے, کلیئر ہوا آپ کو؟ یس. الحمدللہ. چلیے, اسکول کا دروازہ ہم نے دیکھے. کمرے کی دیوار, غرفتن, جدارن. دیوار کو کیا کہتے ہیں؟ جدارن. جدار. کیا کہیں گے؟ جدارن. جدارن. کمرہ غرفتن. ٹھیک ہے, اب بولے کمرے کی دیوار. آپ میں سے کون بولے گا کمرے کی دیوار؟ مالک کون ہے؟ دیوار. جدار مالک ہے, جدارن مالک ہے. کمرہ نہیں, سوری, دیوار نہیں مالک ہے, کمرہ مالک ہے. اور کمرہ مالک اور دیوار کیا ہے؟ پوزیشن ہے. تو دیوار کیا ہو جائے گی آپ کی؟ مضاف. اور کمرہ مضاف. تو کیا بنے گا؟ جدارو. جدارو غرفتن. غرفتن. جدارو غرفتن. ماشاء اللہ, جدارو غرفتن. ماشاء اللہ. اگر تو معرفہ کرنا ہے تو جدارو الغرفت. جدار الغرفتی یا جدارو الغرفتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیں آپ کا, ہم لوگ دیکھ لیتے کہ صحیح ہے کہ نہیں. دیکھا آپ کو؟ ٹھیک ہے. استاذ کی صوتن. صوتن. صوتن مطلب آواز کو بولتے ہیں. آواز. استاذن. صوتن استاذن. تو مطلب کیا ہے یہ آواز؟ استاذن. اب بولیے ابھی, استاذن اور صوتن دو ورڈ ہے. استاد کی آواز, استاذن جو ہے وہ مضاف الیہ. استاذن مضاف الیہ, صوتن مضاف. مضاف ہے. اب بولے کیا آئے گا؟ اور معرفہ ہی بنا کے بولے. صوت الاستاذ. صوت الاستاذ. دیکھیے آپ, دیکھ رہے آپ, صحیح ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. ابھی لڑکی کی گھڑی, گھڑی مطلب ساعتن. لڑکی بنتن ہم لوگ نے دیکھا. لڑکی مضاف الیہ ہے نا. اب مضاف الیہ, لڑکی مالک ہے نا, کریکٹ ہے, مضاف الیہ. ساتو. ساتو البنت تو ساتھ میں پڑھے, سات البنتی. اچھا. بنتی آئے گا نا, مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے نا. ٹھیک ہے, سات
बिनती माशाल्लाह. ओके, या चलिए अल्लाह अभी आप करिए. रिमेम्बरेंस जिक्र है ना, जिक्र जिक्र है, जिक्र अल्लाह का जिक्र है. अल्लाह का जिक्र जिक्र. जिक्रुल्लाह कितने बार सुने आपने? जिक्रुल्लाह कितनी बार सुने आपने? जिक्रुल्लाह आपने कितनी बार जिक्रुल्लाह सुने हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत हाँ, अब आपको समझेगा जिक्रुल्लाह जिक्र क्या हो गया, मुदाफ, अल्लाह और अल्लाह क्या है. अभी मुदाफ. अल्लाह की जमीन भी आपने बार बार सुने हैं. अर्दुल्लाही अर्दुल्लाही कितनी बार सुना है आपने? अर्दुल्लाही, यस अल्लाह की अर्दुल्लाही वासियतुन, अल्लाह की जमीन वसी है. वसी है. वसी है. तलाश करो आप. ओके, माशाल्लाह. तो ये क्लियर हो गया आपको? यस सर. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, देखिए ये देखिए, ठीक है ना. अर्दुल्लाही अल्लाह की जमीन. ठीक है. तो आपको ये चीजें आपको करनी है और आपको समझनी है पहले. आज आपको आज ये काफी क्लियर है ना आपका ये कॉन्सेप्ट. आपको आपको क्या, आपका अगर लॉ रिपीट करने के लिए बोला जाए तो कौन आप में से लॉ रिपीट, एक को ये रिपीट कीजिए लो फिर से. मैं बोलूं? हाँ बोलिए, चलिए. मुदाफ पहले आता है और मुदाफ इले बाद में आता है. करेक्ट, और मुदाफ इले जो होता है वो पोजेसर होता है, जिसका मतलब ओनर जिसका होता है. माशाल्लाह. और मुदाफ हमेशा तनवीन के बिना रहेगा. तनवीन के बिना रहेगा. और जो मुदाफ इले है वो या अल लगेगा या फिर तनवीन लगेगा, दोनों में से कुछ एक. नहीं, अल भी लगे, तनवीन लगेंगी, लेकिन वो जर में रहेगा हमेशा. और मुदाफ की एक चीज क्या है कि उसके ऊपर लाम ने मारिफा नहीं और तनवीन दोनों नहीं लगेगा. हाँ, अलिफ और तनवीन दोनों नहीं लगेगी. दोनों नहीं लगेगा उसमें मुदाफ. और मारिफा नकेरा पैसाना किससे जाएगा? मुदाफिले से. मुदाफ इले. मुदाफ इले से. तो ओके, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? जी सर. और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब में ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड है कुरान में. ये देखिए, आपको दिख रहे हैं चीजें? यस गैब समावाति वल अर्द, गैब समावाति, जमीन और आसमान के गैब का जानने वाला. रिस्किल्लाही, रिस्किल्लाही मैं बाद में आपको समझाऊंगा रिस्की क्यों आया है करके. वो आप मीन हटा दीजिए, मीन आया करके वो रिस्की हो गया, नहीं तो क्या होता? जर की वजह से, रहता. हुर्फ जर की वजह से होता. तो रिस्कुल्लाही, रिस्कुल्लाही. ठीक है. फजलुल्लाही, देखिए ये हटा बी गैरिन हक्की में वो आगे रूल है, उसका रूल अलग है. फजलुल्लाही, फजलुल्लाही क्या है? अल्लाह का फजल. अल्लाह का फजल. तो फजल क्या हो गया? मुदाफ. और फजल किसका है? अल्लाह का. खशियतिल्लाही, खशियतिल्लाही किसका डर? अल्लाह की का डर. कलाम अल्लाही, यहाँ पे अल्लाह कलाम का किया हुआ है, एक्चुअली वो इन्ना होगा या कुछ रूल होगा तो उसके लिए मा किया गया है, बट वो कलामुल्लाही है. क्या है वो? कलामुल्लाही. लेकिन कुरान में कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसने उसको क्या किया? मंसूब कर दिया है. ठीक है, लेकिन वो है क्या? कलामुल्लाही. अस्हाबुन नार, अस्हाबुन नार मतलब आग वाले. आग वाला. अस्हाबुल जन्नती, अस्हाबुल जन्नती जन्नत वाले अंबिया अल्लाही, अंबिया अल्लाह, अल्लाह के नबी. तो किताबुल्लाही है ये. ठीक है. अल्लाह की किताब. मुल्कुस समावाती वल अर्द, किसका मालिक? आसमान और जमीन का मालिक. मसाजिद अल्लाही, अल्लाह की अल्लाह की जमीन. बदीउस समावाती वल अर्द, ओरिजिनेटर ऑफ अल्लाह, आसमान और जमीन. पैदा करने वाला. मैदा. मिल्लत इब्राहिम, वो मिल्लत इब्राहिमा है वो. अब यहाँ पे मार कीजिए, आपको यहाँ पे क्या हो गया है? मिल्लत ता है ना, वो किसी न किसी वजह से रूल था, लेकिन इब्राहिमा पे इब्राहिम ही नहीं हुआ. क्यों? वो रूल में ये तो वो है मंसूब, वो है ना. नहीं डिक्टोट है ना, ये तो डिक्टोट है ना. क्या है? हमेशा एक ही हालत में रहते. डिक्टोट. नहीं, वो दो हालत में रहता हमेशा, जी. एक मरफू और हमेशा नसब की हालत में रहता है वो. जी. इसलिए उसको गैर मुंसरिफ बोलते हैं. गैर इब्राहिम कौन है? मुंसरिफ. गैर मुंसरिफ. उसमें कभी तनवीन भी नहीं आती यार, वो हमेशा मंसूब या मंसूब रहता है. मंसूब रहेगा. जर भी होगा तो भी क्या होगा? मंसूब ही मंसूब होगा, ही इसलिए वो रहेगा. जर में नहीं गया है. ठीक है, ओके. अभी लानतुल्लाहि वल मलाइकतु, लानतुल्लाहि किसकी लानत? अल्लाह और फरिश्तों की और लानत. मलाइकत, या मलाइका की लानत.
اوکے. ابھی یہاں پہ ہم اس کو آگے چلتے ہیں. خطوات الشیطانی, کس کے خطوات؟ شیطان کے خطوات خطوات شیطان. یہ دیکھیے خطوات شیطان یہ والا ہے نا, یہ دیکھیے. اموال الناسی, لوگوں کے اموال, اموال, اوکے, مال کی جمع. مال کی جمع ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ جب مال پڑھیں گے تو ابھی خالی نصر اللہ, اللہ کی مدد. جو قرآن میں نصر اللہ بھی آیا ہے وہ رول ہے. نصر اللہ سبیل اللہ, میں سبیلی ہے وہ, میں سبیل اللہ ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اللہ سمجھ میں آ جائے. کا راستہ کا راستہ. اللہ کا راستہ. رحمت اللہ, اللہ کی کی رحمت. کی رحمت رحمت. ابواب السمائی, آسمان کے آسمان کے دروازے, دروازے. رب العالمین, تمام عالمین کا سارے عالم تمام عالم کا رب. رب. مفاتیح الغیبی, چابی, غیب کی چابیاں, غیب غیب کی کی چابی. کنجیاں. عقدۃ النکاح, نکاح ہی ہے, نکاح کی گانٹ مطلب ٹائی اپ. ناٹ دار السلامی, سلامتی کا گھر گھر. ہے نا, سلامتی کا. طعام و مسکینی, مسکینوں کو کھانا. مسکین. یہاں پہ جو نکرہ ہے یہ نکرہ ہے ادھر. ہم. طعام المسکین, اوکے. یہاں پہ These are the معرفت, examples of مضاف and مضاف الیہ. all مضاف مضاف الیہ یار, all this مضاف and مضاف الیہ are there. طعام المسکینی, کس کا کھانا؟ غریبوں مسکینوں کا کا کھانا. ابھی دیکھو یہاں پہ معرفہ ہے وہ قرآن میں, اور یہاں پہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. نکرہ. جسٹ جزاء الکافرین, کافروں کی سزا. سزا. عذاب النار, کس کا عذاب؟ آگ کا جو یوم القیامت, یوم القیامتی, قیامت کا دن. قیامت کا دن. غیر حساب چھوڑ دیا ابھی. اصحاب النار ہم لوگ نے دیکھا تھا ابھی. حدود اللہ, اللہ کی اللہ حدود. کی حدود. ٹھیک ہے, سمجھے. ابھی یہ ساری جامع الناس, انسانوں کی جمع ہونا مطلب. قود النار, قود النار مطلب قود مطلب فیل, پیٹرول. خود میں سر. خود مطلب کیا؟ پیٹرول بنیں گے, پیٹرول, دیٹس کالڈ اچھا ایندھن بچوں. ایندھن. ایندھن, ایندھن صحیح ہے, ایندھن, ایندھن, ایندھن. آگ کا ایندھن. حب الشہواتی, شہوات کی محبت, غلط چیزوں کی. آیات اللہ, اللہ کی آیت. کی نشانی. سریع الحساب. انبیاء الغیبی, غیب کے, خبریں. غیب کی خبریں. ادھر انبیاء نہیں ہے, غیب کی خبریں. مطلب انبیاء, انباء انبا ہے, یہ انبا آئی ہے وہ ایکچولی. انباء الغیب, غیب کی باتیں. اوکے. یوم القیامتی پڑھا آپ نے. ولی المومنین, مومنین کے ساتھ. مومنوں کے دوست. ساتھ. دوست. دوست. اہل الکتابی, اہل کتاب. پہلے کتاب کو پہلے. اہل الکتاب, کتاب والے لوگ. بید اللہ, ید اللہ, ید اللہ, کس کے ہاتھ؟ اللہ اللہ کے کے ہاتھ. ہاتھ. تو اب سمجھ میں آپ کو اللہ کی دیکھو قرآن کی کتنی ایگزامپلس ہے قرآن کی, کو سمجھیے چیزیں ابھی. جی الحمدللہ. دیکھو قرآن میں اتنی ایگزامپلس, کافی ایگزامپلس ہے قرآن میں. یہ سلیکٹڈ ایگزامپل انہوں نے دی, اور پھر کچھ چیزیں ایسی, کچھ مضاف آگے جا کے آئیں گے تو آپ کو سمجھ. ابھی خطوات الشیطان, خطوات الشیطان ہے نا, یہاں پہ خطوات الشیطان تھا, کدھر؟ ادھر دیکھیں, خطوات الشیطان تھا, لیکن اس کے پہلے ہو سکتا ہے کہ حرف جار ہو قرآن میں, تو خطوات کیا بن گیا؟ خطواتی بن گیا. اتنا دھیان میں رکھے کہ جو مضاف ہے وہ اپنی حالت کو بدلتا ہے, کریکٹ ہے. مضاف کبھی جر میں بھی آ سکتا ہے, کبھی نصب میں بھی آ سکتا ہے, مرفوع رفع میں بھی آ سکتے ہیں. رفع تو اس کی اوریجنل حالت ہوتی ہے, لیکن وہ جر میں بھی جا سکتا ہے اور نصب میں. نصب. یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے. نصر اللہ, یہاں پہ تو اوریجنل ویسا پورا کے پورا مضاف ویسا ہی ہے, لیکن یہ مضاف دیکھو وہی مضاف ادھر بدلا ہوا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ نصر اللہ ہو گیا ہے. تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا, کوئی نہ کوئی لا ہوگا, اس نے نصرو کو کیا کر دیا؟ نصرہ کر دیا. وہ قرآن کھولیں گے, وہ آیت نمبر دیکھیں گے تو آپ کو کیا ہوگا پتہ چل جائے گا. لیکن ہمیشہ اگر آپ نے مضاف الیہ پہ سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے, اسم کے چیپٹر میں زیادہ محنت مضاف الیہ پہ کی جاتی ہے, اور جس کو مضاف الیہ سمجھ میں آ گیا تو اس کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا. ابھی ہم لوگ بعد میں کیا ہے, مضاف الیہ, اس کے بعد ایک جو مضاف الیہ آئے گا وہ پیچیدہ مضاف الیہ بھی آئے گا. کیا آئے گا؟ کمپلیکس بھی آئے گا, جس میں 2 مضاف ہوتے ہیں اور 2
مضاف الیہ مضاف الیہ. انشاءاللہ وہ آگے کریں گے ہم لوگ. پھر یہ کلیئر ہونے کے بعد مضاف الیہ کس کے صفت کے ساتھ میں آتا ہے. جیسے ارض اللہ واسعۃ، ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین وسیع وسیع ہے. لیکن وسیع کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے کہ زمین کی صفت ہے؟ زمین کی. زمین کی صفت ہے. تو وہ کیسے پہچان ہوگا کہ اللہ کی صفت ہے کہ زمین کی صفت ہے؟ وہ آئے گا. تو یہ جو چیپٹر ہے اس کو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کبھی مس نہیں کرنا. انشاءاللہ دعا کیجیے. اور یہ سمجھا آپ کو مضاف الیہ؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ الحمدللہ. تو میں انشاءاللہ پریکٹس کیجیے. میں نے آپ کو بکس بھیجی، اس میں بھی کچھ ایگزامپلس ہیں. آپ لوگ بھی قرآن سے سرچ کیجیے ایگزامپلس کو، دیکھیے آپ کو مضاف الیہ کے ساتھ ٹرانسلیشن پڑھو گے اس میں کہاں دکھے گا، آف دکھے گا اور آن دکھے، آف دکھے گا، اپاسٹروفی ایس دکھے گی ٹرانسلیشن میں انگلش میں، اور اردو میں کا کی کو دکھے گا. تو آپ سمجھ جانا کیا ہے وہ مضاف الیہ مضاف الیہ. مضاف الیہ. انشاءاللہ دعا کرتے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر کثیر جزاک کثیر. اللہ خیرا کثیرا.